السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اچھا جی، تو جیسے کہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ جیسے ہی عدالت کی طرف سے کیس کو ایک صحیح ڈائریکشن ملی ہے اور ظہیر پر جو ہے وہ کافی سارے آفینسز لگ رہے ہیں، اب اغوا کے علاوہ اور بھی جو بھی کام ہے اس نے کیے ہیں وہ سارے اس پر دفعات جو عائد کی جا رہی ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے ظہیر اور ان کا جو گینگ ہے وہ متحرک ہو گیا ہے۔ اب انہوں نے جو ہے پہلے تو وہ اپنے کچھ خاص یوٹیوبر جو ان کے من پسند تھے اور ان کی پسند کے سوالات ان سے پوچھتے تھے، ان کو ہی وہ اپنے انٹرویوز ویڈیوز یہ سب چیزیں دے رہے تھے۔ کل سے جو ہے وہ دعا زہرا اور ظہیر مین سٹریم میڈیا پر چینلز پر جو ہے وہ انٹرویو دے رہے ہیں۔ ان انٹرویوز میں بھی سیم وہی باتیں ہیں کہ سارا الزام دعا زہرا پر ہی آ رہا ہے کہ اسی نے سب کچھ کیا، وہی اپنی مرضی سے آئی، ظہیر کا اس کی فیملی کا ان سب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلے دعا زہرا صرف یہ بتاتی تھی کہ میرے پیرنٹس مجھے مارتے تھے، انہیں ظہیر کے بارے میں سب پتہ ہے، لیکن مجھے تھوڑی تھوڑی باتوں پر مارتے تھے، غصہ کرتے تھے۔ لیکن کل سے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ اس کے جو فادر ہیں اب اسے جان سے مار دیں گے۔ اس کے علاوہ اس کا یہ کہنا کہ اگر ظہیر کو کچھ ہوا یا ظہیر کو سزا ہوئی یا اسے ظہیر سے الگ کیا گیا تو وہ خودکشی کر لے گی۔ اس بات کا جو تجزیہ نگار جو جتنے بھی ہیں تجزیہ نگار ان کا جو اس پوائنٹ کو انہوں نے پکڑا ہے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ یہی اخذ کیا جا رہا ہے کہ اگر مہدی صاحب اس کیس کو آگے لے کر چلیں گے، اسی طرح سے لڑتے رہیں گے اور یہ کیس جو ہے ظہیر کے خلاف جاتا رہے گا تو دعا زہرا کی جان کو خطرہ ہے۔ اب یہاں دعا زہرا سے یہ کہلوایا گیا ہے کہ اس کے فادر کی طرف سے اس کی جان کو خطرہ ہے، لیکن حقیقت میں یہ خطرہ اسے ظہیر اور اس کے گینگ کی طرف سے ہے۔ اگر اس کے فادر اسے واپس حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ لوگ اسے نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں اور اسے وہ شاید پھر خودکشی کا رنگ دے دیں کہ اس نے خودکشی کر لی۔ دعا زہرا سے یہ بات کہلوا کر جو ہے اصل میں اس کے پیرنٹس پر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ کی بیٹی کی زندگی خطرے میں ہے، اگر تو آپ نے کیس کو آگے بڑھایا، آگے ہمارے خلاف لڑتے رہے تو آپ کی بیٹی شاید زندہ نہ بچے۔ اچھا، اس کے علاوہ کل جو اس نے انٹرویو دیا ہے اس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کی چہرے کی پر جو ہے وہ کوئی رونق ہی نہیں ہے، اس کا چہرہ بالکل پھیکا پڑا ہوا تھا، بالکل کمزور لگ رہی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے، اور اس کے علاوہ اس کے چہرے پر مارنے کے نشانات بھی تھے، جسے کہ بہت سارے لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اور سب کا یہی خیال ہے کہ وہ شاید انٹرویو نہیں دینا چاہتی تھی، اسے مار کر زبردستی اس سے یہ سب کہلوایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات کہ جس صحافی نے ان کا انٹرویو لیا تھا اس نے پھر آگے جو ہے دوسرے صحافیوں کو اپنا انٹرویو دیا، ان دونوں کا انٹرویو کنڈکٹ کرنے کے بعد اس نے جو خود انٹرویو دیا اس میں اس نے بتایا کہ دعا واقعی میں بہت چھوٹی ہے، 13 سے 14 سال اس کی ایج ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ ظہیر اسے بتا رہا تھا کہ کس سوال کا کیا جواب دینا ہے اور ہمارا موقف کیا ہے، یہ سب اسے ظہیر خود بتا رہا تھا۔ شروع سے جو اس کے دعا زہرا کے فادر مدر یہ کہتے آ رہے ہیں کہ یہ ہماری بیٹی اس طرح کی باتیں کرتی ہی نہیں، اسے یہ سب پتہ ہی نہیں ہے، اسے سکھایا جا رہا ہے، تو یہ بات اب ثابت ہو رہی ہے، سچ ثابت ہو رہی ہے ان کی بات کہ واقعی ایک 13-14 سال کی بچی اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتی، اسے یہ سب کچھ سمجھایا جا رہا ہے کہ کیا بولنا ہے، کس طرح بولنا ہے اور کس سوال کا کیا جواب دینا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے دعا زہرا کی طرف سے کچھ یوٹیوبرز جو ان کے گھر تک گئے تھے ان کا دیکھنے کے لیے کہ دعا زہرا کس حال میں رہ رہی ہے، ان پر بھی جو ہے وہ دعا زہرا کی طرف سے الزامات عائد کیے گئے کہ جو 2 یوٹیوبرز آئی تھیں انہوں نے اسے ہاتھوں سے پکڑ کر مطلب بازوں سے پکڑ کر کھینچا اور اسے وہ اغوا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس سلسلے میں ان یوٹیوبرز نے جو ویڈیوز ریلیز کی ہیں وہ ہم سب نے دیکھی، اس میں ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا کہ اس کے ساتھ کوئی زبردستی کی جا رہی ہے یا اس طرح کا کوئی اور سین وہاں پر ہوا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ اگر کوئی آپ کے گھر میں گھس کر آپ کو اغوا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اس کی کوئی رپورٹ تو درج کرواتے ہیں۔ ایک یوٹیوبر جن کو آپ پہچان بھی رہے تھے کہ وہ کون ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ کون ہے، تو آپ نے ان کے خلاف کوئی FIR کیوں نہیں درج کروائی؟ یہ سراسر ایک جھوٹ تھا جو کہ ان کی حرکتوں سے، ان باتوں سے صاف ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ تمام الزامات جو ان لوگوں کی طرف سے لگائے جا رہے ہیں جھوٹے الزامات، ان کا لگانے کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف کیس کو خراب کرنا ہے۔ اب یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو کیس ہے وہ ان کے خلاف جا رہا ہے، سچ کی طرف جا رہا ہے اور صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے، تو اب یہ اس کو خراب کرنے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں۔
یہ سارے جھوٹ بول کر جو ہے وہ صرف اور صرف ظہیر کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ اس کے خلاف کافی سنگین الزامات ہیں جس کا کہ اسے بہت زیادہ سزا ہو سکتی ہے، تو بس اسے بچانے کی ایک ناکام سی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ظہیر ہے اس کی جو ہے وہ حفاظتی ضمانت بھی منظور کروا لی گئی ہے، لیکن وہ 14 جولائی تک ہے، مطلب 14 جولائی تک اسے گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور نیوز بھی آئی ہے کہ ظہیر اور ان کی جو فیملی ہے وہ لوگوں سے فنڈ جو ہے وہ اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے کیس کو آگے بڑھانے کے لیے، مطلب وہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں یا انہوں نے جو کچھ کیا اس چیز کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں تو وہ انہیں فنڈز دیں تاکہ وہ اپنے کیس کو آگے بڑھا سکیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے پاس جو پیسے وغیرہ تھے شاید وہ ختم ہو چکے ہیں، اب وہ کیس کو آگے نہیں بڑھا پا رہے ہیں۔ ظاہر ہر چیز کا خرچہ لگتا ہے، کیسز وغیرہ اب بھگت رہے ہیں تو اس میں پیسے لگتے ہیں، تو اس کے لیے وہ فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں۔ اس پر بھی جو ہے وہ لوگوں کا کہنا ہے کہ آج تک جو انہوں نے اتنے 2.5-3 مہینہ میں جتنا انہوں نے پیسہ خرچ کیا، اتنی انہوں نے ٹریولنگ کی، پولیس سے بھاگتے پھرے، کبھی کہیں رہے کبھی کہیں رہے، اتنے پیسے انہوں نے عدالتوں پر لگائے، تو یہ تو کروڑوں میں بنتے ہیں، تو اتنے پیسے ان کے پاس اب تک کہاں سے آ رہے تھے جو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمیں فنڈز چاہیے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی بڑی طاقت تھی جو انہیں سپورٹ کر رہی تھی پیسوں کے حوالے سے بھی، اور اب انہیں ظاہر پتہ چل گیا ہے کہ یہ لوگ پھنسنے والے ہیں۔ اگر یہ لوگ پھنسے تو ظاہر پتہ چل آگے جو انکوائری ہوگی، جو انویسٹیگیشن ہوگی، اس میں پتہ چل جائے گا کہ ان لوگوں کو کون سپورٹ کر رہا تھا۔ اس چیز سے بچنے کے لیے، اس احتساب سے بچنے کے لیے یہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اب خالی ہاتھ ہو گئے، اب ہمیں پیسے چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو آگے چلا سکیں اور اپنے جو قانونی جنگ ہے اس کو لڑ سکیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی جو ہیں وہ اپڈیٹس آ رہی ہیں دعا زہرا کیس میں۔ فی الحال کے لیے اس ویڈیو کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں، باقی جو بھی نیو اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو میں نیکسٹ ویڈیوز میں انشاءاللہ دے دوں گی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں گی۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیوز اینڈ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو۔